کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ کو کوئی ایک کام دیا جائے کرنے کے لیے تو آپ وہ کام ایک کون سا کریں گے؟ مگر بڑے بااثر شاعر کے لیے بڑا عجیب لگ رہا مجھے سن کے کہ آپ نے کیسے گیو اپ کر دیا کہ اس طرح کی چیز کو. جی نہیں گیو اپ ذہن میں آیا کیسے اس کی ابتدا ہوئی اور اس کا اختتام کی کیا وجہ بنی؟ تو پھر قرآن میں بھی دیکھا کہ بعض جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تتفکروا یتدبرون. السلام علیکم، میں ابو بکر بٹ پاک یونیورسٹی سویڈن کے پلیٹ فارم سے. آج ہمارے ساتھ ایک بہت پیاری شخصیت ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، افتخار ثاقب صاحب، معروف شاعر سویڈن میں، کتابیں لکھی جی مگر شاعری کے حوالے سے پنجابی پہ مزید آپ کی آنے والی ہیں کتابیں. تو تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والے کو بتائیں گے اپنی کتابوں اور ان کے نام سے. جی ایک جو پہلی کتاب ہے اردو میں شاعری ہے اس رقص دل، اچھا اور دوسری کتاب اس کا نام ہے ستاروں سے پرے، اچھا اور پھر تیسری کتاب ہے روشنی کا بدن، اچھا اور چوتھی جو کتاب ہے اس کا نام ہے زندگی ادھوری ہے، اچھا اور پھر پانچویں جو ابھی زیر ترتیب ہے اس کا نام ہے اجنبی جزیروں میں. اچھا جی اور پھر جو ہے پنجابی کی کتاب ہے اس میں نیلے اتھرو، اچھا اور پھر جو ساتویں کتاب بچوں کے لیے ہیں نظمیں، اور اس میں اردو پنجابی دونوں نظمیں ہوں گی، اچھا. اور پھر ایک مضامین کی کتاب ہے جس میں یہ دو آخری جو یہ آ رہی ہیں جلد. ہاں جی اور پھر نور خدا، اچھا اس میں جو ہے مضامین ہیں. اچھا تو یہ ہے. اچھا افتخار صاحب یہ بتائیں کہ آپ شاعر ہیں یا پردیس میں مسافر، کس طرح دیکھتے ہیں اپنے آپ کو؟ ابھی دونوں چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں، مسافر بھی ساری بات ہیں کہ وطن سے دور آئے ہیں، تو بس شاعری تو ہے کہ وہ ایک شوق ہے، وہ ایک جنون ہے، اس پہ کرتے ہیں. تو یہ جنون جو اس کی وجہ کیا بنی شاعری کی طرف آنے کے؟ ایکچولی اصل میں جو بھی کوئی فنکار ہوتا ہے اصل میں وہ اس کے اندر پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی صفت رکھی ہوتی ہے، اچھا لیکن انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں کس طرح کا یہ فن میرے اندر ہے. تو یہ مجھے لگتا تھا کہ میرے اندر کچھ ہے فن ایسا، لیکن یہ نہیں پتہ مصوری کا ہے یا شاعری کا ہے یا کسی اور چیز کا ہے. تو میں نے مختلف چیزوں پہ مصوری ادھر ادھر ٹرائی کیا، لیکن وہ اتنا کامیاب اس پہ نہیں رہا. اچھا تو پھر میں نے شاعری کی طرف دیکھا تو اس پہ مجھے لگا کہ یہ واقعی میرا یہ کام جو ہے شاعری جو ہے وہ میرے اندر ضرور ہے. بالکل صحیح. تو یہ کیسے پتہ چلا آپ کو؟ کچھ آمد آئی، کسی نے تعریف کی، آپ نے کچھ پڑھا؟ اوکے جب شروع میں جب ابھی میٹرک میں تھے تب تو تھوڑے بہت مذاکیہ شاعری دوستوں کے ساتھ لکھتے تھے، پھر وہ ایسے ہی نوٹ نہیں کرتے تھے، پھینک دیتے تھے. اچھا پھر جب سیریس تھوڑے یونیورسٹی میں ہوئے تو پھر دوستوں نے پہلے تو حوصلہ افزائی کی کہ آپ تو بڑے اچھے شعر لکھتے ہیں. تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ بات ہے، تو پھر بندہ سیریسلی اس کو دیکھتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو کسی سے سیکھنا پڑا؟ جی بے شک. پہلے ایک میرے استاد ہے وہ پنجاب یونیورسٹی میں وہ بھی پڑھتے تھے، ان کا نام بلوچستان سے ہیں وہ، اچھا محمد بقا بلوچ. ان سے میں نے سارا یہ جو علم عروض ہے جس شاعری کا، کیسے اس کی بحریں ہوتی ہیں، کیسے اوزان ہوتے ہیں، تو وہ ان سے ابتدائی اس کی تعلیم جو ان سے میں نے لی. تو پھر اس کے بعد میرا تعارف ہوا ایک اور پروفیسر محترم نواب نقوی صاحب سے، جو کہ بہت ہی اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں. تو ان سے پھر میں نے جو دوسرے علوم ہے شاعری کے، جس میں علم بدیع آتا ہے، علم بیان آتا ہے، کہ شاعری کو کس طرح کے استعارات سے اور تشبیہات سے اور مختلف تراکیب سے کیسے اس کو خوبصورت بنانا ہے. اچھا اس کا میں تھوڑا سا وہ دیکھ رہا تھا آپ کے پروفائل پر، اس میں کچھ اسٹوڈنٹس، کوئی یونیورسٹی، کوئی ایم فل، اس کا کچھ ذکر تھا، اور ایک ایوارڈ سا ایک وہ ملا ہوا آپ کو، وہ تھوڑا سا بتائیں گے ہمیں؟ جی پہلے تو یہ ہے کہ مجھے اتنا وہ شوق نہیں تھا شہرت کا، نہ میں نے کبھی کوشش کی ہے کہ وہ ایک دم جو یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تھے ان کا مجھے فون آیا، ڈاکٹر شیر علی خان صاحب الحمد یونیورسٹی اسلام آباد سے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی شاعری جو ہے ہم نے دیکھی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی شاعری پہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ایم فل کریں. تو پھر انہوں نے ایک اسٹوڈنٹ جو تھی اس کو یہ دی ہے میری کتابیں، تو پھر انہوں نے ایم فل کیا اس میں. اور ایوارڈس اور بھی کافی لوگوں نے دیے ہیں، اور یہ جو آخر میں ایک ایوارڈ جو مجھے ملا آدم کی نام سے، ان کا لائف اچیومنٹ ایوارڈ، تو وہ بھی بلکہ ان کو میں جانتا نہیں تھا. وہ آدم صاحب کی نواسی جو ہے ان کے ہسبینڈ ہیں، انہوں نے مجھے کال کی کہ یہ ایسے آپ کو، اور آپ کو ایک خطاب بھی ملا ہے؟ جی بالکل. وہ بہت ہی عظیم دانشور اس دور کے جو ہیں ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب،
وہ خود بھی بہت بڑے شاعر ہیں, 7 زبانوں میں انہوں نے شاعری لکھی ہے. کشمیری میں بھی, کشمیری ہیں وہ, اچھا. ہاں جی, کشمیری میں بھی شاعری لکھی اور پنجابی اور انگلش اور بہت دوسری زبانوں میں. تو وہ جو ہیں انہوں نے مجھے جب میری یہ کتاب میں دیکھی ہے تو اس میں انہوں نے مجھے اردو کا شہاب ثاقب کا خطاب دیا. اور سائنس کے حوالے سے بھی. اور سائنس کی, کیونکہ مختلف شعراء نے کچھ, جیسے غالب نے بھی کچھ شعر ایسے ہیں جس میں سائنسی بات کی ہے, لیکن پوری کی پوری غزل جو ہے میرا خیال نہیں کسی نے دیکھی تھی. تو جب میں نے پوری کی پوری غزلیں ان کو بتائی ہیں تو پھر انہوں نے مجھے یہ خطاب دیا موجد اور سائنس. آپ کا ٹائٹل میں بھی آپ کے نام سے ایک یہ شہاب ثاقب کے حوالے سے ایک شعر ہے بڑا پیارا. میں نے کوشش کی تھا یاد کروں لیکن میرے ذہن سے نکل بھی گیا. مجھے سردی بھی لگ رہی ہے یہ سن کے, پھر اندر بیٹھتے ہیں تھوڑا سا. ہاں جی میں پیش کرتا ہوں, شعر سنا دیں. عرض کرتا ہوں. جی تو میں عاشقی کی محبت کی بات کرتا ہوں, میں عاشقی کی محبت کی بات کرتا ہوں, میں تتلیوں کی نزاکت کی بات کرتا ہوں, میں تتلیوں کی نزاکت کی بات کرتا ہوں, میں افتخار ادب ہوں, شہاب ثاقب ہوں, میں افتخار ادب ہوں, شہاب ثاقب ہوں, میں دین حق کی صداقت کی بات کرتا ہوں. دین حق کی صداقت کی بات. واہ واہ, بہت خوب. چلے تو پہلے بیمار ہوئی ہے.